بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تنہائی کے گناہ انسان کو کس گمراہی کے گڑھوں میں لے جاتی ہے اور اس سے خلاصی کے کیا ذرائع ہیں، اس کے بارے میں مسجد نبوی کے امام یہ واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مسجد نبوی کے امام و خطیب شیخ البائی جان ممبر رسول پر کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ سائنسی انقلاب، نت نئی ٹیکنالوجی اور لوگوں کے لیے آفاقی رسائی کی وجہ سے ثقافتی کشمکش پیدا ہو چکی ہے اور سماجی رابطے کے ذرائع سے ہم اپنے گھرانوں میں نبرد آزما ہیں۔ سوشل میڈیا تک ہر چھوٹے بڑے مرد اور عورت کو رسائی حاصل ہے۔ ان حالات میں مسلمان کو اپنی اور اپنے اہل خانہ کی تربیت کے لیے ایک عظیم صفت اور جلیل القدر عبادت کی اشد ضرورت ہے، جو کہ انتہائی عظیم الشان عبادت اور نیکی ہے۔ وہ صفت خدا تعالی کی حرام کردہ چیزوں، گناہوں کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان حرام چیزوں سے بچ کر نیکیوں کی جانب راغب ہو سکتا ہے، بلکہ یہ ہر نیکی اور اچھے کام کی ترغیب دلاتی ہے۔ نیز اس کی وجہ سے دلوں میں رب تعالی کی ہیبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ وہ صفت یہ ہے کہ خلوت اور جلوت میں خشیت الہی اپنائے۔ خدا کی قسم، یہ جتنی بلند خوبی ہے، اس کی ہمیں اتنے ہی ضرورت بھی ہے۔ اس سے اصلاح ہوتی ہے اور تقوی حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی دلیل، نیز عقیدہ توحید اور اخلاص کا ثمر ہے۔ اس سے اخلاق پروان چڑھتا ہے۔ ایک مکمل انسان کی صورت میں زندگی گزارنے کے لیے انسان کو خشیت الہی کی عملاً ضرورت ہے۔ تنہائی میں خدا تعالیٰ سے ڈرنا صفت احسان کا تقاضا ہے، اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم خدا تعالیٰ کی بندگی ایسے کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دل میں یہ احساس پیدا ہونا خشیت الہی کا لازم ہے کہ حق تعالیٰ ہمارا نگران ہے، اور اس بات کا علم ہو کہ رب تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، لوگوں کے دلوں اور ان کے اعمال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اس کے بندے جہاں بھی ہو وہ ان کے ساتھ ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: 3 آدمی سرگوشی کرے تو وہ چوتھا ہوتا ہے، اور 5 کرے تو وہ چھٹا ہوتا ہے۔ اس سے کم لوگ کرے یا زیادہ لوگ، وہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ جہاں بھی ہو۔ اب جو شخص یہ جان لے کہ حق تعالیٰ اسے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اس کے ظاہر و باطن، خفیہ اور اعلانیہ ہر چیز سے واقف ہے، اور یہی بات خلوت اور تنہائی میں بھی اجاگر رہے، تو تنہائی میں بھی انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان میں آتا جاتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا، تو میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی، اور یہ ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ تو وہ مردہ کہنے لگا، یا رب عز و جل، کیا میں قرآن نہیں پڑھا کرتا تھا؟ کیا میں تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کرتا تھا؟ اور وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگا۔ تو میں نے ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، تو لوگوں کے سامنے تو یہ اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے اعلان جنگ کرتا اور مجھ سے نہیں ڈرتا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے مذکورہ بالا واقعہ میں دیکھا کہ گناہ چاہے تنہائی کے ہو یا اعلانیہ ہو، وہ ہمیشہ عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے۔ اس واقعے کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کس طرح ایک بدبخت جو کہ قرآن اور دین اسلام کا مذاق اڑاتا تھا، اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ غیمور نائجیریا کے شمال میں اسٹیٹ کانگو کے گاؤں مواب کا رہنے والا تھا۔ وہ دین مسیحی کا واعظ و مبلغ اور بڑا مغرور پادری تھا۔ اکثر قرآن کریم اور دین اسلام کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ چند عیسائیوں کی ایک جماعت کے سامنے وعظ و نصیحت کر رہا تھا
اس نے اپنی تقریر کے دوران کہا، اگر قرآن اور دین اسلام برحق ہے تو میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے زندہ میرے گھر واپس نہ کرے۔ یہ بات اس نے بابتیس کے گرجا گھر میں لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہی تھی۔ خدا پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ گرجا گھر سے تنہا نکلا۔ راستے میں اس کے گھر سے پہلے ایک چھوٹا سا پانی کا نالا تھا۔ جو ہی اس نے نالا پار کرنا چاہا، اس کا پاؤں پھسل گیا اور گر کر اسی کے اندر مر گیا۔ اگلے دن ایک اور آدمی کی موت ہو گئی جو نالے سے اس پادری کی لاش کو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ پادری کی موت واقع ہو چکی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اس پر سکتہ طاری ہوا ہے۔ ایک اسپتال میں لاش لے کر گئے تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ مر چکا ہے۔ وہ دوسرے اسپتال لے گئے، وہاں بھی پہلے اسپتال کی رپورٹ کی تصدیق کی گئی، مگر عیسائیوں کو یقین نہ آیا۔ اب انہوں نے اسے لے کر عیسائی مشنری سے منسلک اسپتال سے رجوع کیا، وہاں بھی پادری کی موت کی تصدیق ہو گئی۔ تب جا کر لوگوں نے اس کی موت کو تسلیم کیا اور اسے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ غیمور نامی یہ پادری پہلے عیسائی تھا، پھر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا اور مسلمانوں کے درمیان زندگی گزارنے لگا اس کا مسلمانوں کے ساتھ میل جول اور لین دین ہوا کرتا تھا۔ اس نے اسلامی تعلیمات سیکھی، قرآن مجید پڑھا اور اسلامی تاریخ میں واقفیت پیدا کی۔ دائرہ اسلام میں جب اس کی مدت کچھ طویل ہو گئی تو شیطان نے اسے بہکایا، چنانچہ وہ اسلام سے مرتد ہو کر دوبارہ عیسائی بن گیا اور گرجا گھروں میں جا کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارنے لگا۔ ناظرین کرام، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی اسلام اور قرآن مجید کے خلاف سازش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزوں سے قرآن حکیم کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس پرفتن دور میں تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔